السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے بنائے ہیں۔ ان مہینوں میں پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ، اور آخری جو مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جو کہ ابھی آنے والا ہے 1 یا 2 دن کے اندر۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے، بڑی شرافتوں سے، بڑے مقام و مرتبے سے نوازا ہے، اور اس مہینے کے مقام و مرتبے کے بلند ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اسلام کے 5 ارکان، یعنی جن ستونوں پر، جن کھمبوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون یعنی حج کی عبادت کو اللہ نے اسی مہینے کے اندر رکھا ہے۔ نمبر 2، اسلامی 2 تہواروں میں سے، یعنی 2 ہی تہوار ایسے ہیں جہاں پر اسلام نے خوشی منانے کی، مسلمانوں کو ایک ساتھ اکٹھا ہو کر خوشی منانے کی کا حکم دیا ہے۔ وہ 2 عیدوں میں سے ایک عید اللہ نے اسی مہینے کے اندر عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی جیسی عظیم الشان عبادت، جو کہ دوسرے مہینے میں کسی بھی دوسرے دن میں انجام نہیں دی جا سکتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا مقام و مرتبہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی بلند رکھا۔ لوگ اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر، 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑے، فساد، آپس میں جھگڑے وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان 4 مہینوں کے احترام کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ بات جو آپ کو اور بھی اس کے قریب لائے گی اور اس کی محبت آپ کے دل میں اور بڑھائے گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی شروع کی جو 10 راتیں ہیں اور 10 دن ہیں، اس کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ بلند کیا ہے کہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا نیک عمل دوسرے دنوں کے اندر کیا جانے والے نیک عمل سے زیادہ محبوب، یعنی اللہ کو ان 10 دنوں کا عمل زیادہ محبوب ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں۔ اور اس دن کا، ایک دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیتے ہیں، اور ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں، جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر۔ مطلب اللہ اکبر، کتنا بڑا اللہ انعام فرماتے ہیں اپنے بندے پر، کتنی زیادہ انعام کی بارش کر رہے ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی بندہ ان انعامات سے لطف اندوز نہ ہو اور اللہ کے قریب نہ جائے، تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے بلکہ بندوں کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی تو باقاعدہ قرآن کریم کے اندر قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر کے اندر اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ دیکھو، اللہ کو کسی بات کو منوانے کے لیے، بتانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ جو قسم کھاتے ہیں کسی چیز کی، اس چیز کا مقام و مرتبہ بتلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ تو سوچئے، جس چیز کی قسم خود رب کائنات کھا رہے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ 10 راتوں کی قسم اللہ نے کھائی، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب دیکھیے، یہ تو فضیلت کی باتیں بہت ساری ہیں، ان سب باتوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ دیکھیے، فضیلتوں سے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن ان فضیلتوں کا ہوگا کیا؟ یہ اس وقت تک کام میں نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم ان سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اب ہمیں اس میں کرنا کیا ہے وہ سمجھیں، کیونکہ فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سے فائدہ جب تک نہیں اٹھایا جا سکتا تب تک یہ فضیلتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھانے کے لیے کرنا کیا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے دیکھو، میں بہت آسان طریقے بتاؤں گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اتنے آسان کہ وہ آپ کے لیے بھی اور پورے گھر والوں کے لیے، گھر کی مستورات کے لیے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے آسان۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اس مبارک مہینے کا آغاز ہمیں چاند دیکھنے کے اہتمام کے ساتھ، جب چاند دیکھیں گے، چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے، اور چاند دیکھنے کی دعا جو کہ ہم اسکرین پہ انشاءاللہ دے دیں گے، چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں گے، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اگلے 30 دنوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس نیک عمل سے اپنے مہینے کا ایک آغاز کیجئے۔ اس کے بعد راتوں میں عبادت کا اہتمام کیجئے۔ راتوں میں عبادت کا اہتمام، اب پوری رات نہیں جاگ سکتے ہیں آپ، تو رات کا عام طور پر 11-12 تو اپن کو ویسے ہی بچ جاتے ہیں ہم سب کو، کھانے میں، گپ شپ میں، یا کسی طریقے سے موبائل وغیرہ چلاتے ہوئے۔ تو اللہ کے لیے تھوڑے سے دن موبائل کو سائڈ رکھتے ہوئے، دوستوں کو سائڈ رکھتے ہوئے، ہم اپنے اس ٹائم کو 11 بجے تک، 12 بجے تک ہی عبادت میں لگا لیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر رات شروع ہو جاتی ہے، سے 12 بجے تک بہت ٹائم ہو جاتا ہے، 6-7 گھنٹے، 5 گھنٹے ہم عبادت میں لگا دیں، اللہ کے ذکر میں لگا دیں، تسبیح میں لگا دیں، تو شب قدر کے برابر ہمیں بھی ثواب مل جائے گا۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم جماعت کے ساتھ فجر اور عشاء کی نماز کا اہتمام کرے، کیونکہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دن میں بھی نیک کام کا اہتمام کریں۔ اب دن میں نیک کام بہت سارے ہو سکتے ہیں، ذکر ہے، تسبیح ہے، نماز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا عمل کہ دن میں ہم روزہ رکھ لیں۔
روزے ایسی مقدس عبادت کو ہم انجام دیں۔ اور نمبر 3 پر ہم جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں، قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ چاند دکھنے سے پہلے اپنے بال اور ناخنوں کو تراش لیں، اور چاند دکھنے کے بعد بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ شب رات میں ہمیں، جیسے کل صبح عید ہے اور آج شام کو یا آج رات میں ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا ہے کہ اس عیدین کی جو راتیں ہوتی ہیں، یعنی عید کل صبح ہے اور شام کو اس سے پہلے کی جو رات ہے، اس میں عبادت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر بیان فرمائی گئی۔ یہ تھی وہ تمام ضروری اور آسان باتیں کہ جن پر ہم آسانی کے ساتھ انشاءاللہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اور تو اگر چاہے تو راستے بھی ہزار ہیں۔ دیکھیے، ہمیں ایک چھوٹی سی بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیے، زندگی میں کئی ساری ذی الحجہ آئے اور کئی ساری یہ 10 راتیں چلی گئیں، لیکن ہم نے ان راتوں میں سے کسی رات کا اہتمام کیا یا نہیں کیا اپنے آس پاس، یعنی ان راتوں میں سے کتنی راتوں میں ہم نے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کی، کتنی راتوں میں ہم نے عبادت کر کے اللہ کا قریب بننے کی کوشش کی۔ تو جو ہو گیا اسے بھول جائیں، لیکن اب جو آنے والا ہے اس پر فوکس کرتے ہوئے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کریں، اللہ کا قریبی بندہ بننے کی کوشش کریں، وہ تمام نیک عمل کرنے کی کوشش کریں جو احادیث کے اندر آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ یہ ذی الحجہ بھی ہمارا غفلت کے ساتھ گزر جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔